وہاں کے ایک مفتی صاحب سے پوچھا گیا کہ بھئی ایسے ایسے بات ہے، کیا کرنا چاہیے؟ تو مفتی صاحب نے بتایا کہ بھئی وہ سرہانے کی طرف کا پٹرا ہٹا کے اپنے کاغذ اٹھا لیں جہاں ان کو لگے کہ یہاں گرا ہے۔ آخر کار لوگوں نے پھر وہ مسئلہ ان کو بتایا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو جس سرہانے پر جو پٹرا لگا ہوا تھا اور انہیں اندازہ تھا کہ اسی جگہ میرا کاغذ گرا ہوگا، تو انہوں نے سرہانے کا پٹرا ہٹایا اور ہاتھ ڈال کر اپنے کاغذات کو نکالا۔ جیسے ہی انہوں نے پٹرا ہٹا کر قبر کے اندر ہاتھ ڈالا جہاں پر ان کی پرچی گری ہوئی تھی، جہاں کاغذات گرے ہوئے تھے، تو چیختے ہوئے وہ ایک دم سے انہوں نے ہاتھ نکالا، ہائے میرا ہاتھ جل گیا، ہائے میرا ہاتھ جل گیا، ہائے میرا ہاتھ جل گیا۔ تو پرچے تو بہرحال نکال لیے انہوں نے، لیکن وہ ہاتھ جل گیا، ہاتھ جل گیا، اتنی شدید تکلیف میں مبتلا ہو گئے۔ اور لوگ حیران ہیں، نہ تو ہاتھ میں آگ لگی ہوئی ہے، نہ کوئی ہاتھ جلا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن وہ چیخ رہے ہیں میرا ہاتھ جل گیا، میرا ہاتھ جل گیا۔ اور اتنی تکلیف میں وہ ہو گئے کہ ان کو چارپائی پر لٹا کر لے جانا پڑا گھر پر لے گئے، ہاتھ کو دھلایا، مرہم وغیرہ لگایا۔ اب لوگ حیران ہیں کہ ہاتھ جلا ہوا کہیں نظر نہیں آ رہا۔ ان سے پوچھا جا رہا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسی تکلیف مجھے ہو رہی ہے جو میں بیان ہی نہیں کر سکتا۔ میرے ہاتھ میں آگ لگی ہوئی ہے، میرا ہاتھ جلا ہوا ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ آگ کا انگارے میرے ہاتھوں میں لپٹے ہوئے ہیں۔ بہرحال جب کئی گھنٹوں تک وہ تکلیف ختم نہیں ہوئی تو پھر وہاں کے لوگ ان کو ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس لے گئے۔ وہ ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ باشرہ تھے، دیندار تھے، ہے نا، اور میڈیکل لائن کا علم بھی ان کو بہت تگڑا تھا۔ تو انہوں نے سارے جانچ وغیرہ کی، چیک اپ وغیرہ کیا، ساری چیزیں کو معائنہ کیا، تو انہوں نے کہا کہ سب نارمل ہے، ہاتھ میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ آخر کار 3 دن تک وہ اسی مصیبت میں مبتلا رہے، اور 3 دن کے بعد پھر اللہ کو پیارے ہو گئے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ واقعہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھو اللہ کا عذاب قبر کے اندر کتنا سخت ہوگا کہ صرف اتنا ہاتھ پڑا تھا، اور اتنا ہاتھ پڑنے کے بعد ان کی کیفیت ایسی ہوئی کہ وہ بے قرار، بے چین اور چیخ پکار، کیونکہ تکلیف حد سے زیادہ تھی، اور 3 دن کے بعد پھر وہ انتقال کر گئے۔ تو اللہ کا عذاب قبر کا کتنا سخت ہوگا، اس واقعے کو سننے کے بعد ہمیں اندازہ کرنا چاہیے، اور قبر کے عذاب سے بچنے کی فکر کرنا چاہیے۔ قبر کے عذاب سے بچنے کی فکر کیجئے، قبر کے عذاب سے بچنے کی تیاریاں کیجئے۔ میرے عزیز بھائیوں، تو ایسے واقعات جو ظاہر ہوتے ہیں نا، یہ ہم لوگوں